اجودن سے واپس آ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی ایک سرائے میں قیام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نانا راوت ارس کا مکان خالی ہوا۔ حضرت محبوب الہی اس مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکان اپنی ظاہری ساخت کے اعتبار سے ایک شاندار حویلی نظر آتا تھا۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ سید محمد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شہرت سن کر اجودن حاضر ہوئے تھے اور پھر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی تشریف لائے تو سید محمد کرمانی بھی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اس تاریخی شہر میں چلے آئے۔ راوت ارس کے مکان کی دوسری منزل میں حضرت نظام الدین اولیاء قیام فرما تھے۔ تیسری منزل میں مرید اور دوسرے عقیدت مند رہتے تھے اور اسی جگہ کھانا وغیرہ پکتا تھا۔ کچھ دن کے بعد راوت ارس کے بیٹے اپنی جاگیروں سے واپس آ گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے مکان خالی کرنے کے لیے کہا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مناسب جگہ ملتے ہی ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، تم بہانہ سازی کر رہے ہو۔ راوت ارس کے بیٹے حضرت نظام الدین اولیاء کے مقام سے ناواقف تھے، اس لیے گستاخانہ طرز عمل کے مرتکب ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے بار بار اپنی معذوری ظاہر کی مگر وہ دنیا دار لوگ تھے، ایک درویش کی مجبوری کو نہ سمجھ سکے۔ یہاں تک کہ راوت ارس کے بیٹوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور حکومت کے کارندے اس طرح سر پر آ کر کھڑے ہو گئے جیسے حضرت نظام الدین اولیاء مکان پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے حکومت کے کارندوں سے بھی مہلت طلب کی مگر آپ کی بات کسی نے نہ سنی۔ آخر حضرت نظام الدین اولیاء اس مکان سے باہر نکل آئے۔ کتابوں کے سوا اس گھر میں کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ سید محمد کرمانی اور دوسرے عقیدت مندوں نے کتابیں اپنے سروں پر اٹھائیں اور ان خانہ بدوشوں کی طرح چل دیے جن کا بظاہر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ بے گھری کے عالم میں کہاں جاتا۔ کچھ دیر تک یہ مردان خدا حیرت و پریشانی کی کیفیت میں کھڑے رہے، پھر اللہ کے بھروسے ایک طرف چل دیے۔ کچھ فاصلے پر سراج بقال کا مکان تھا اور سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چلتے چلتے حضرت محبوب الہی کی نظر اس مسجد پر پڑی۔ آپ نے مریدوں اور عقیدت مندوں کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر تو کوئی انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، کتابیں یہاں رکھ دو۔ الغرض دہلی کے محفل شکن کی کتابیں چھپر والی مسجد میں رکھ دی گئیں اور محفل شکن نے وہ رات مسجد میں گزاری۔ سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر پڑے رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد محلے کے کچھ بزرگوں نے راوت ارس کے بیٹوں سے کہا، آپ کو ان درویشوں کے ساتھ یہ جارحانہ سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ بڑی برکت تھی ان لوگوں کے دم سے، پورے علاقے میں ایک عجیب سی روشنی کا احساس ہوتا تھا۔ راوت ارس کے بیٹے دولت اور اقتدار کے نشے سے سرشار تھے۔ متکبرانہ لہجے میں کہنے لگے، ہم خوب جانتے ہیں ان درویشوں کو، دنیا کمانے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ پھر اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور اس شاندار عمارت کی 3 منزلیں زمیں بوس ہو گئیں۔ آگ بجھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر آگ نہیں بجھی، سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ اس پختہ عمارت میں آگ کیسے لگی۔ اگر گھاس پھوس کی جھوپڑی ہوتی تو خیال گزر سکتا تھا کہ کوئی چنگاری پڑوس سے اڑ کر آئی ہوگی اور اس نے سب کچھ پھونک دیا ہوگا، مگر وہ تو پھر پتھروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط ترین عمارت تھی۔ پھر اس میں آگ کس نے لگائی؟ راوت ارس کے بیٹے دم بخود کھڑے رہے اور ان کی سماعتوں میں پڑوسیوں کے الفاظ گونجتے رہے، بڑی برکت تھی ان لوگوں کے دم سے، وہ کیا گئے کہ اس کے ساتھ رحمت چلی گئی اور زحمت باقی رہ گئی۔ یہ اسی کرامت کا عکس تھا جو تقریباً 70 سال پہلے اجمیر کے ایک میدان میں ظاہر ہوئی تھی۔ راجپوت حکمراں پرتھوی راج چوہان کے کارندوں نے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے اسی انداز میں کہا تھا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے خالی کر دو۔ جواب میں حضرت سلطان الہند نے فرمایا، ہم تو اٹھے جاتے ہیں مگر ہمارے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ پھر جب پرتھوی راج چوہان کے سینکڑوں اونٹ اس میدان میں بیٹھے تو زمین
نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی اسی جابرانہ انداز میں گھر سے بے دخل کیا گیا تھا۔ بے شک محبوب الہی نے راوت ارس کے بیٹوں کو بد دعا نہیں دی تھی، مگر آپ کی دل آزاری تو ہوئی تھی، اور یہی خلش برق بلا بن کر ٹوٹی۔ آپ اٹھے تو اس جگہ سے برکت بھی رخصت ہو گئی، اور راوت ارس کا مکان راکھ کا ایک ڈھیر بن کر رہ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بدسلوکی کا یہ واقعہ سلطان ناصر الدین محمود کے دور حکومت میں پیش آیا۔ سلطان ناصر الدین محمود ایک درویش حکمراں تھا اور قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنی روزی حاصل کرتا تھا۔ فرمانروائے ہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا۔ ایک بار وہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، مگر وزیر سلطنت غیاث الدین بلبن نے راستے کی دشواریوں کا ذکر کر کے اسے سفر سے باز رکھا اور خود ایک لشکر کثیر لے کر وجوداً حاضر ہوا۔ اگر سلطان ناصر الدین محمود کو یا غیاث الدین بلبن کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت بابا فرید کے چہیتے مرید کے ساتھ راوت ارس کے بیٹوں نے یہ سلوک کیا ہے، تو انہیں حکومت ہند کی طرف سے سخت سرزنش کی جاتی اور حضرت محبوب الہی کے لیے بہترین رہائش گاہ کا انتظام کر دیا جاتا۔ مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کسی شہنشاہ یا وزیر کے احسان مند ہوتے۔ وہ جس شہنشاہ معرفت کے دربار سے فقر و قناعت کا تاج پہن کر دہلی تشریف لائے تھے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ صاحبان وسائل و اسباب سے بے نیاز ہو کر ہر حال میں اپنے خالق کا شکر ادا کریں۔ سعد کاغذی حضرت شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھا۔ دوسرے روز اسے اس واقعے کا پتہ چلا تو گریہ و زاری کرتا ہوا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میرے ہوتے ہوئے آپ اس طرح بے آرامی کی زندگی بسر کریں، اب میں کسی بندہ خدا کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ حضرت محبوب الہی نے در پردہ راوت ارس کے بیٹوں کی سلوک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابھی تو میں اپنے اللہ کے گھر میں مہمان ہوں، اگر اس کے بندوں کو میرا یہ انداز قیام بھی پسند نہیں آیا تو میں صحرا کی جانب نکل جاؤں گا۔ سعد کاغذی بہت دیر تک خوشامد کرتا رہا۔ آخر اس کی خوشنودی کے لیے حضرت محبوب الہی چھپر والی مسجد سے سعد کاغذی کے مقام میں منتقل ہو گئے اور سید محمود کرمانی کے اہل خانہ کے لیے کسی دوسری جگہ کا انتظام کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 1 ماہ تک یہاں مقیم رہے۔ پھر جب دوسری جگہ تشریف لے جانے لگے تو سعد کاغذی نے دستبستہ عرض کیا، شیخ، یہ کس غلطی کی سزا ہے؟ غلام کو خدمت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ سعد، تو نے تو میزبانی کا حق ادا کر دیا، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ کسی جگہ ٹھہرنے ہی نہیں دیتا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی تو چند دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ اس کے بعد آپ رکاب دار کی سرائے کے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ سرائے پل قیصر کے قریب واقع تھی۔ سید محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسی سرائے کے ایک حجرے میں مقیم ہوئے۔ اس سرائے میں بھی آپ کا قیام بہت مختصر رہا۔ یہاں سے اٹھ کر آپ شادی گلابی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کچھ دن بعد شمس الدین شرابدار کے عزیز و اقربا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے بہت اسرار پر آپ شمس الدین شرابدار کے گھر تشریف لے گئے۔ شرابدار ایک عہدہ تھا جس کے سپرد بادشاہ کو پانی پلانے کا کام تھا۔ حضرت محبوب الہی اس مکان میں کئی سال تک مقیم رہے۔ وجودن سے آنے والے عقیدت مند اسی مکان میں آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ غربت و افلاس کا یہ عالم تھا کہ کئی وقت روٹی میسر نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں خود حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، سلطان غیاث الدین بلبن کے اہل حکومت میں اشیاء ضرورت کی ارزانی کا یہ عالم تھا کہ 2 چیتل یعنی 2 سکوں میں 1 من خربوزے ملتے تھے، مگر پوری فصل گزر گئی اور میں خربوزہ چکھ بھی نہیں سکا۔ یہی حال آٹے کا تھا، لیکن میں 1 روٹی خریدنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ شہر پناہ کے اس برج میں مقیم تھے جو مندرہ دروازے کے قریب واقع ہے۔ یہاں آپ ذکر الہی بھی کرتے تھے اور طلباء کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ حسب روایت کئی روز گزر گئے اور آپ کے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئی، پھر بھی استقامت کا وہی عالم تھا۔ پوری توجہ اور خوش دلی کے ساتھ طالب علموں کو درس دیتے۔ اتفاق سے ایک شاگرد جو اپنے استاد کے شب و روز پر گہری نظر رکھتا تھا، یہ
یہ راز جان گیا کہ حضرت شیخ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ طالب علم خود بھی بہت غریب تھا، اس لیے خود تو استاد کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا، لیکن پڑوسیوں کے پاس جا کر کہنے لگا تمہارے دسترخوانوں پر تو انواع و اقسام کے کھانے جمع ہیں، مگر کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے پڑوس میں کس عظیم ہستی نے کئی دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کے یہ پڑوسی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ شاگرد کی زبانی حضرت شیخ کا یہ حال سن کر بہت افسردہ ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے کئی قسم کے کھانے پکائے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسے غیبی انتظام سمجھ کر کھانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر جب کھانا لانے والوں میں سے ایک شخص آپ کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اللہ بھلا کرے اس طالب علم کا جس نے ہمیں خبر دی۔ یہ سنتے ہی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور اس شخص سے فرمایا کیا خبر دی تھی؟ اس طالب علم نے ہاتھ دھلانے والے نے سادگی سے کہا یہی کہ آپ کئی دن سے فاقے سے ہیں، مجھے معاف رکھو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پرجلال لہجے میں فرمایا غلط کہا۔ اس طالب علم نے غلط کہا، میں ہرگز فاقے سے نہیں ہوں۔ شدید بھوک کے عالم میں بھی آپ کی غیرت اس احسان کو برداشت نہیں کر سکی۔ کھانا لانے والے بہت دیر تک خوشامد کرتے رہے مگر آپ نے ان کی ضیافت قبول نہیں کی۔ بڑی شان بے نیازی سے فرمایا میری فاقہ کشی کا معاملہ اللہ کے سوا کسی غیر پر کیوں کھلے؟ اگر رزاق عالم خود تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا تو میں تمہاری میزبانی کو قبول کر لیتا۔ اللہ مجھے اس وقت سے محفوظ رکھے جو دوسرے میری بھوک کا حال جان لیں اور پھر لانے والے اس طرح میرے سامنے کھانا لائیں کہ فلاں شخص نے میری فاقہ کشی کی خبر دی ہے۔